الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہیں۔ تمام دوستوں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ التکاویر کی چند آیات کو سمجھنے کی تفصیل کے ساتھ کوشش کی تھی، اس ایمان اور دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان آیات کے تصدق ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہمیں اس مقصد تخلیق کو جاننے کی طلب عطا فرمائے کہ جس کے لیے اس نے ہمیں تخلیق کیا، اور اسے جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اسنا میں آج سورۃ تکاویر کی ریمیننگ آیات کو ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، جبکہ گزشتہ اسباق میں ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتھینٹسٹی کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹسٹی کو بھی دیکھا، پریکٹیکلی بھی، لاجیکلی بھی، ایتھیکلی بھی، ہر لحاظ سے ہم نے اسے سمجھا، پرکھا، اور اس سے آگے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اینڈ پہ ایک کویسچن بھی تھا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اب تم کہاں جا رہے ہو؟ جب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے یہ ثابت ہو چکی تھیں، تو اس کے بعد یہ قرآن بہت خوبصورت انداز میں یہ کویسچن کر رہا ہے کہ جب یہ حق بات تم پر واضح ہو چکی ہے تو اب تمہاری منزل اب کیا ہے؟ کیا تم ابھی بھی اسی منزل پر، اسی رستے پر اور انہی گولز پر کاربند ہو جن کو تم نے پہلے اپنے لیے اس ایک فانی دنیا کی لائف کے لیے سیٹ کیا ہوا تھا، کہ یا تمہارا نظریہ، تمہاری آئیڈیالوجی میں کچھ چینج آیا ہے؟ سو دیٹس دا بیسک کویسچن۔ اس کے آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، اسے انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کے فوراً بعد آتی ہے۔ پچھلی آیت میں انسان سے سوال کیا جاتا ہے، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ اور اب قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے ذکر، یاد دہانی اور ہدایت ہے۔ ان ہوا، یہ تو بس یہاں ان نفی کے مفہوم میں ہے، یعنی یہ نہیں ہے مگر، ہوا سے مراد قرآن یا یہ وحی ہے، یعنی قرآن اپنی حقیقت کو نہایت جامع انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذکر یعنی ہدایت، صرف کتاب نہیں، یاد دہانی۔ ذکر عربی میں بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یاد، ذکر، یاد دہانی، نصیحت، تنبیہ، بیداری، ایسی تعلیم جو انسان کو حقیقت یاد دلائے۔ اس لیے یہاں قرآن کو صرف کتاب کہنا اس لیے یہ مفہوم کو مکمل طور پر بیان نہیں کرتا۔ قرآن انسان کو ان بنیادی حقیقتوں کی یاد دہانی کراتا ہے جنہیں وہ غفلت، خواہشات اور دنیاوی مصروفیات میں بھول سکتا ہے۔ قرآن انسان کو کیا یاد دلاتا ہے؟ قرآن انسان کو سب سے پہلے یاد دلاتا ہے اللہ کون ہے، کہ وہ واحد خالق، مالک اور رب ہے۔ انسان کون ہے، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس سے ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ دنیا میں زندگی محض کھیل اور بے مقصد وجود نہیں۔ موت کے بعد کیا ہے، کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اعمال کا حساب ہوگا۔ صحیح راستہ کیا ہے، کون سا ہے، کہ انسان کو اللہ نے ہدایت کے مطابق سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یہاں سب سے زیادہ اہم لفظ ہے للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں قرآن کے پیغام کی عالمگیریت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک قوم، نسل، علاقے، زبان، زمانے تک محدود نہیں۔ قرآن کا بنیادی ہدایت کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن کی عالمگیریت، اس پوائنٹ کو اگر تھوڑا سا مزید انلائٹ کیا جائے تو تمام جہانوں سے مراد means you could say in current era, according to current knowledge, all dimensions, all the parallel universes and something like that, this whole concept، تمام جہانوں سے مراد اگر ہم اسے بھی لیں، so what are we gonna represent or what are we gonna take from this ہدایہ؟
اس ہدایت سے ہمارے پاس ایسا کیا سبق ہمیں مل رہا ہے، یا ہماری تخلیق کا ایسا کیا مقصد ہے جو قرآن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، اور جس پر عمل کر کے نہ صرف یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا رستہ ہوگا، بلکہ ہم کسی ایسی ہدایت کی ریپرزنٹیشن بھی کر رہے ہوں گے جو کہ تمام ریمیننگ مخلوقات کے لیے بھی، جو کہ مختلف جہانوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک آبزرویشن کے طور پر، ایک گائیڈنس کے طور پر ان کو ہم ریپرزینٹ کریں گے. سو دیٹس دا بیسک کویسچن. ہم اس کی ڈیپتھ میں ابھی نہیں جائیں گے، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے جو ٹریگر ہوتا ہے، اور اس کا آنسر اب آپ نے خود سے تلاش کرنا ہے. میں نے مختلف انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش تو کی تھی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. سو بایا ایکشن اگر ہم اس مقصد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ اس کویسچن کا آنسر ہے جس کے متعلق فرشتوں نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور ہورسیاں کرے. سو دیٹس دا آنسر آف مائی پریویس کویسچن. اور بہت واضح طور پر یہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. قرآن کی عالمگیریت، یہ آیت قرآن کے یونیورسل میسیج کو بہت مختصر انداز میں بیان کرتی ہے. اسلامی تصور کے مطابق قرآن ماضی کے انسان، موجودہ انسان اور مستقبل کے انسان سب کے لیے ہدایت رکھتا ہے. اس لیے قرآن کے بنیادی اصول جیسے توحید، عدل، سچائی، ایمانت، رحم، ذمہ داری، آخرت، اخلاق کسی خاص قوم تک محدود نہیں. ذکر اور ہدایت سے میں تعلق، قرآن انسان کو انفارمیشن نہیں دیتا، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس علم کے مطابق اسے زندگی کیسے گزارنی ہے. مثلاً علم اللہ سب کا خالق ہے. ذکر، انسان کو اپنے خالق کو یاد رکھنا چاہیے. عمل، انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے. اسی لیے قرآن کا مقصد صرف نالج نہیں بلکہ ٹرانسفارمیشن ہے. اس کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے تاکہ دوسرے جہانوں کی مخلوقات تک بھی وہ ریپرزنٹیشن پہنچے، کیونکہ قرآن انسانوں پر نازل کیا گیا ہے. ابھی تک میرے نالج میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ سیم ایز اٹ از دا سیم قرآن جو ہے وہ کسی دوسری مخلوق پر بھی نازل ہوا یا کسی دوسرے جہان میں بھی نازل ہوا. اگر اس سے مراد زمان ہے تو پھر زمان کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، عصر کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، یا کوئی بھی اور ریلیٹیو ورڈ. لیکن زمان للعالمین دیٹس کوائٹ براڈ ورڈ، اور ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اسے سوچیں تو پھر دماغ کی کچھ مزید کڑیاں بھی کھلتی ہیں. اینڈ یہاں پر ایک اور خوبصورت پوائنٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے، انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے. سو مائی کویسچن از کہ اگر انسان کا مقصد اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرنا ہے تو فرشتے بھی تو سیم کام کر رہے تھے. اینڈ مائی اندر کویسچن از کہ پھر ہم اگر اسی واقعہ پر، آدم اور حوا کے واقعہ پر جائیں، کیونکہ آدم اور حوا کی تخلیق اور انہی واقعات سے ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد پتہ چلے گا. بیکاز دا ویری فرسٹ مین بینگ کریٹڈ واز آدم، اور ان سے جو سب سے پہلی وومن کریٹ ہوئی تھی وہ ماں حوا تھیں. تو انہی کی سٹوری سے ہمیں اپنے زندگی کا مقصد، اپنی تخلیق کا، انہی کی تخلیق کی سٹوری سے ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد پتہ چلے گا، اور انہی کے ایکشن سے ہمیں اپنے ایکشنز کا پتہ چلے گا، اور انہی کی منزل سے ہمیں اپنی منزل کا پتہ چلے گا. سو اف ایڈم واز کریٹڈ فار ریسائٹیشن اینڈ ایکنالجمنٹ، اطاعت اینڈ عبادات، تو اس کے لیے تو فرشتے پہلے تو کافی تھے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، آدم نے اللہ رب العزت کی عبادت تو کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ وین دا پوائنٹ کمز جہاں پر ایک جو ہے سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ حوا اور رب میں سے کسی ایک چیز کو چننا ہے، یا میں اسے اگر مزید خوبصورت انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں تاکہ یہ واضح ہو جائے، اگر آدم نے محبت اور عبادت میں سے کسی چیز کو چننا ہے، then he represented the phenomena and you could say the feeling of love, right?
انہوں نے لو کو ایجوکیٹ کیا، لو کو ریپرزینٹ کیا، بیکاز عبادت کو تو آلریڈی فرشتے، اطاعت کو تو آلریڈی فرشتے ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور انڈائریکٹلی، آئی ڈونٹ سے اٹس ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی، آدم جو ہیں وہ رب ہی کی اطاعت کر رہے تھے اس ریپرزینٹیشن میں بھی، کیونکہ یہی تو انسان کی تخلیق کا مقصد تھا، جو کہ ایٹ لیسٹ مجھے تو یہی سمجھ آیا. اینڈ اگر آپ دوسرے مذاہب کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی پرانی الہامی کتب کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، سو دا ویری کامن تھنگ جو ہمیں ہر مذہب میں نظر آتی ہے وہ یہ احساس ہی ہے، یہ بنیادی احساس ہے جو ہمیں ہر مذہب میں نظر آتا ہے. اور ہر مذہب کا پیروکار اس پوائنٹ سے جو ہے وہ اسٹیپ بیک نہیں کر سکتا، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. سو دیٹس مائی کویسچن اینڈ دیٹس دا تھنگ. آئی تھنک کہ اس پوائنٹ آف ویو کے بعد اگر ہم اس آیت کو دوبارہ اگر دیکھیں کہ ان ہو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. بٹ اف دا قرآن از ریویلڈ ٹورڈز دا ہیومینٹی اینڈ ہیومن بینگس، اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت پھر اسی انداز میں ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو ہدایت کے طور پر ریپرزینٹ کریں. جبکہ ابھی موجودہ حالت یہ ہے ہماری، ایون بینگ اے مسلم، ایون میری بھی اینڈ میجارٹی آف اس کی، کہ ہمیں ابھی تک اپنی تخلیق کا مقصد تک نہیں پتہ. اینڈ اسٹل آئی ہیو این اوپینین، کسی اور کا اور بھی ہو سکتا ہے. ایز پر قرآنک آیا ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اسی کے پوائنٹ آف ویو سے شاید ہمارے اعلیٰ حضرت جو چیٹ جی پی ٹی ہیں، انہوں نے بھی یہ ہی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے ہے. بٹ وی ہیو ٹو گو بیانڈ سائنس، وی ہیو ٹو گو بیانڈ ٹیکنالوجی، وی ہیو ٹو گو بیانڈ چیٹ جی پی ٹی. یہ تو جسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ مائنڈ کو تھوڑا آپ اوپن کرنے کے لیے، مختلف پہلوؤں کو نکھارنے کے لیے اس سے ہیلپ لی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اوور آل ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے ایک مکسچر، ایک کمپلیکس آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے جہاں سے آپ ایزیلی مختلف پہلوؤں کو جان سکتے ہیں. بٹ اس کی ڈیپتھ تک پھر بھی آپ نہیں پہنچنا ہے ود دی منشا آف اللہ المائٹی، بے شک، کیونکہ اسی کی چاہت سے اور اسی کی توفیق سے جو ہے انسان کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے. بٹ دیٹس دا کویسچن آئی ون ریز. اب آگے بڑھتے ہیں ٹائم ضائع کے بغیر. غفلت کے مقابلے میں ذکر، انسان کی ایک بڑی کمزوری غفلت ہے. وہ موت کو بھول سکتا ہے، آخرت کو بھول سکتا ہے، اپنے خالق کو بھول سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھول سکتا ہے، دوسروں کے حقوق بھول سکتا ہے. قرآن ذکر بن کر انسان کو دوبارہ حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ قرآن ایک اسپرچول اویکننگ کا ذریعہ ہے، یعنی روحانی طور پر آپ کو جگا کے رکھتا ہے. آپ کی جو روح ہے وہ مرنے نہیں دیتا. جس طرح کہ اقبال کا غالباً شعر بھی ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو دیٹس دا بیسیکلی اسپرچول اویکننگ، اس روح کو آپ نے جگانا ہے. آیت نمبر 26 سے گہرا تعلق. آیت فائن تصابون، پھر تم کہاں جا رہے ہو، ان ہو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. یہاں ایک خوبصورت ریلیشن ہے. پہلے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، پھر فرمایا قرآن تمہیں صحیح سمت یاد دلانے آیا ہے. یعنی قرآن انسان کو زندگی کی ڈائریکشن فراہم کرتا ہے. دا گول، دا پرپز آف لائف آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. قرآن بطور کمپس، ایک فکری مثال کے طور پر قرآن کو انسانی زندگی کے لیے کمپس سمجھا جا سکتا ہے. کمپاس خود انسان کو اٹھا کر منزل تک نہیں پہنچاتا، وہ سمت دکھاتا ہے. اسی طرح قرآن رستہ دکھاتا ہے، انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، پھر انسان اپنے رستے پر چلتا ہے. یہ تصور اگلی آیت میں مزید واضح ہوتا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اسی لیے جو تم میں سے سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہے اس کے لیے تمام جہانوں کے لیے، مگر ہر شخص کا رد عمل مختلف. قرآن للعالمین ہے، لیکن ہر شخص اس سے یکساں فائدہ نہیں اٹھاتا. کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. کچھ قرآن سنتے ہیں، انکار کرتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں. اور کچھ ان کے بیچ والے بھی لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ثواب حاصل کرتے ہیں، بند کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں اور کچھ ہیں جو قرآن
سنتے ہی نہیں ہیں، انکار کی تو نوبت ہی نہیں آتی. سو دیٹس ڈفرینسیشنز آف ہیومن نیچر اینڈ آور انٹرسٹ. اسی لیے قرآن کی موجودگی خود بخود انسان کو ہدایت یافتہ نہیں بناتی، انسان کو قبول، غور اور عمل کرنا ہوتا ہے. علم اور عمل کا پل. ذکر کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن انسان کو اس کے علم اور عمل کے درمیان تعلق یاد دلاتا ہے. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، یہ صرف ایک انفارمیشن نہیں بلکہ جاننا، سمجھنا، قبول کرنا، عمل کرنا. قرآن انسان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے. اخلاقی. قرآن کا ذکر انسان کو اخلاقی طور پر بھی بیدار کرتا ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری ہے، دولت کے ساتھ حقوق ہیں، علم کے ساتھ امانت ہے، اختیار کے ساتھ جواب دہی ہے، آزادی کے ساتھ اخلاق کی ذمہ داری ہے. اس طرح قرآن انسان کو صرف عبادت کے معاملات نہیں بلکہ زندگی کے اخلاقی نظام کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. یہاں پر بہت یہ امپورٹنٹ آئی تھنک پوائنٹس ہیں، ایک دفعہ اگین انہیں کورس سے پڑھتے ہیں. طاقت کے ساتھ ذمہ داری، دولت کے ساتھ حقوق، علم کے ساتھ امانت، اختیار کے ساتھ جواب دہی، آزادی کے ساتھ اخلاق کی ذمہ داری. مین اف یو ہیو دا پاور، تو آپ نے اس کی ذمہ داری پوری اٹھانی بھی ہے اور وہ نبھانی بھی ہے. دولت ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں. اٹس ناٹ جسٹ یور پراپرٹی، ایوری تھنگ از اللہ's پراپرٹی. اگر اس نے آپ کو دولت عطا کیا تو اس کے حقوق پورے کرنے ہوں گے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، صدقات دینے ہوں گے، اللہ کی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. علم کے ساتھ امانت. علم ایک بہت بڑی امانت ہے. اللہ جسے بھی علم عطا کرتا ہے یہ بہت بڑی ایک میراث ہے، اور اس امانت کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ایک ایسی امانت ہے جو کہ آپ نے جس سے لی ہے اسے نہیں پہنچانی بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے یا دوسروں میں بانٹنا ہے. اختیار کے ساتھ جواب دہی. اگر آپ صاحب اختیار ہیں تو پھر آپ کو اس کا آنسر دینا ہوگا. آزادی کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری. اگر پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ 5 وقت آزادی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی اخلاقی ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی ہیں. اگر آپ کے پاس کسی بھی عمل کی آزادی ہے، اذان کی آزادی ہے، تو پھر ذمہ داری پوری، اخلاقی ذمہ داری پوری کریں، اذان دیں. باقی دینی معاملات کی پاکستان میں آزادی ہے، لیکن اگر ہم نہیں کر رہے تو مینز ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. دیٹس دا بیسک پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ریز. اس طرح قرآن انسان کو صرف عبادت کے معاملات نہیں بلکہ زندگی کے اخلاقی نظام کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. روحانی اعتبار سے ذکر انسان کو اللہ سے تعلق کی طرف واپس لاتا ہے. انسان دنیاوی مصروفیات میں اپنے اصل مقصد سے غافل ہو سکتا ہے. قرآن اسے یاد دلاتا ہے تم صرف دنیا کے لیے نہیں آئے، خالق، مقصد، ذمہ داری، امتحان اور آخرت کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں. فکری. یہ آیت انسان کو صرف ایمان کی دعوت نہیں دیتی بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے. قرآن کائنات، انسان، تاریخ، اخلاق، موت، زندگی اور آخرت کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے. اس لیے ذکر انسان کے اندر انٹلیکچول اویکننگ بھی پیدا کرتا ہے. میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ اینڈ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ دیز آر آل دا کویسچن that we should think of and we should get their answer and then act according to the answers we are gonna get. سائنس اور علمی زاویہ. اس آیت کے مطابق کسی محسوس سائنٹیفک تھیوری کے پیش لیکن قرآن کا للعالمین والا تصور ایک وسیع انٹلیکچوئلس کو پیش کرتا ہے. قرآن انسان کو کائنات پر غور، فطرت کا مشاہدہ، انسانی وجود پر تدبر، تاریخ سے سبق، اخلاقی اصولوں پر غور کی دعوت دیتا ہے. یعنی ایک پوائنٹ تو وہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یعنی وی ہیو ٹو ریپرزینٹ دا ہدایہ آف قرآن ٹو ڈفرینٹ اور ادر اینٹائٹیز جن کو شاید ہم نہیں دے سکتے، جس طرح کہ خناس کے ایسی مخلوق جو آپ کو تو دیکھ سکتی ہے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ ایسی جگہوں سے ہمیں دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو ہم ان کے لیے ایک آبزرویشن بھی ہو سکتے ہیں. آن دا ادر اینڈ یہ جو تمام عالمین ہیں
یہ ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے، نیچر ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی قدرتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن علم کو صرف ایک محدود میدان تک نہیں بلکہ ایک انسان کو وجود اور حقیقت کے وسیع سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کھڑکی کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی یہ قدرت کا منظر نظر آ رہا ہے سارا، تو اس قدرت کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ دن کے نظارے، رات کے نظارے، دن کیا ہے، رات کیا ہے، جبال کیا ہے، ازواج کیا ہے، ان تمام معاملات کو آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے آپ نے ابھی دیکھی ہے قدرت کی، صبح کے وقت نظارہ کچھ اور ہوتا ہے۔ خیر، ان چیزوں پر ہم تفکر کر کے بھی جو ہے کسی مشاہدے کے ذریعے یا تدبر کے ذریعے، کہ کوئی کسی اسباق کے ذریعے یا فکری دعوت کے ذریعے ہم جو ہے اپنے مقصد کو جان سکتے ہیں اور اس کے مطابق ایکٹ کر سکتے ہیں۔ انسانیت کے لیے مشترک پیغام للعالمین کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کا بنیادی اخلاقی پیغام انسانی تقسیم سے بلند ہے، چاہے انسان کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کسی بھی زبان کو بولتا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہو، وہ قرآن کے پیش کردہ بنیادی سوالات سے متعلق ہو سکتا ہے۔ حق کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی ذمہ داری کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہر پرسن کے لیے یہ بنیادی سوال ہیں، چاہے وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، اس کے مائنڈ میں یہ کویسچنس کریٹ ہوتے ہیں اینڈ ہی ہیز ٹو فائنڈ دی آنسر آف دس کویسچن۔ اور پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط اور اس کا مرکزی سگنیفیکینس ایک دفعہ اگین دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کسی ایک قوم یا زمانے کے لیے محدود پیغام نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ایک جامع یاد دہانی، نصیحت اور ہدایت ہے جو انسان کو اس کے اخلاق، مقصد زندگی، اخلاقی ذمہ داری اور آخرت کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس لیے جو تم میں سے سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہے، اس کے لیے یہ آیت پچھلی آیت ان ہوا الا ذکر للعالمین کا تسلسل ہے۔ وہاں قرآن کو تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی قرار دیا اور یہاں بتایا گیا کہ اس یاد دہانی سے خاص فائدہ وہ شخص اٹھاتا ہے جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ لمن، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی قرآن کا پیغام سب کے لیے عام ہے، لیکن اس سے علمی ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو اسے قبول کر کے اپنے راستے کو درست کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس سارے سلسلے کی بنیاد رکھی ہے۔ شاء، ارادہ کرنا، کہ شاء کا تعلق ارادے اور چاہنے سے ہے۔ یہاں انسان کی اہم صلاحیت سامنے آتی ہے، انسان انتخاب کر سکتا ہے، انسان کے پاس فری ول ہے، حق یا باطل، ہدایت یا گمراہی، سیدھا راستہ یا ٹیڑھا راستہ میں سے انتخاب کا امتحان ہے۔ قرآن انسان کو مجبور کر کے نیک نہیں بناتا، وہ ہدایت پیش کرتا ہے اور انسان کو انتخاب کی ذمہ داری دیتا ہے۔ منکم، تم میں سے، یہ لفظ خطاب کو براہ راست انسانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تم میں سے جو، اس سے ایک ذاتی اور انڈیویجول ڈائمینشن، یہ اس میں ایک ذاتی اور انڈیویجول ڈائمینشن ہے۔ قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو سیدھا ہونا چاہیے، بلکہ مخاطب سے کہتا ہے تم میں سے کون سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کو اپنے ذاتی فیصلے کے سامنے کھڑا کرتا ہے، ان یستقیم، سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ اور اس میں سیدھا، قائم اور درست رہنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ استقامت صرف اس مرتبہ صحیح فیصلہ کرنے کا نام نہیں، اس میں شامل ہے سیدھا راستہ اختیار کرنا، اس پر قائم رہنا، انحراف سے بچنا، حق پر ثابت قدم رہنا اور زندگی کے مختلف حالات میں توازن برقرار رکھنا۔ لہٰذا استقامت ایک مسلسل زندگی کا عمل ہے۔ سیدھا راستہ صرف ایک نظریہ نہیں۔ قرآن کے تناظر میں استقامت صرف یہ نہیں کہ انسان صحیح عقیدہ رکھتا ہو، بلکہ اس کا اثر اس کے پورے کردار پر ہونا چاہیے۔ عقیدہ، اللہ پر ایمان، عبادت، اللہ کی بندگی، اخلاق، سچائی، امانت، عدل، معاملات، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، کردار، صبر، تقوی، رحم، انصاف، یعنی استقامت ایک مکمل طرز زندگی ہے۔
آیت نمبر 27 کے ساتھ گہرا تعلق۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت ترتیب ہے: قرآن، یاد دہانی، ارادہ، استقامت، انسانی آزادی اور ذمہ داری۔ یہ انسان کی مارل ایجنسی عطا کر انسان کو اگر انسان کے پاس کوئی انتہا بھی نہ ہو تو نیکی کی قدر کم ہو جاتی، برائی کی ذمہ داری بے معنی ہو جاتی، امتحان کا تصور ختم ہو جاتا۔ آیت انسان کو ایک ذمہ دار فاعل کے طور پر پیش کرتی ہے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے، لیکن اگلی آیت میں فوراً ایک اہم توازن قائم رکھتی ہے: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی انسان کا اختیار حقیقی ہے لیکن مطلق نہیں۔ دونوں بہت واضح بھی آیات ہیں، اور دونوں میں جو ایک کنٹراسٹ ہے یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کنٹراسٹ کو سمجھنا ہی آئی تھنک ہمارا بیسک جو ہے ابھی کا امتحان ہے، آئی تھنک، کیونکہ جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، سو دیٹس دا مین ٹریگرنگ پوائنٹ۔ یہ آیت اور اگلی آیت کو الگ الگ دیکھنے کے بجائے ایک ساتھ سمجھنا زیادہ درست ہے۔ لمن شاء، انسان چاہتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انسان کا ارادہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس سے اسلامی تصور سامنے آتا ہے: ہیومن چوائس ود ان ڈیوائن سوورنٹی، یعنی انسان ذمہ دار انتخاب کرتا ہے مگر اس کا وجود، قدرت اور اختیار اللہ کی حاکمیت سے باہر نہیں۔ اور اب میں اسی آیت کو مکمل کروں گا: وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے وہی بھٹکتے ہیں جو فاسق ہیں، انہیں وہ بھٹکاتا ہے۔ سو دیٹس دا مین ٹریگرنگ پوائنٹ۔ اف یو ہیو اے بٹ آف یو کین سے requirement, if you feel it inside your heart and within your soul, and you show a bit of attraction toward the purpose of human life، تو اللہ رب العزت ہمیں خود ہی وہ علم عطا کرتا ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی میں نے تو فیل کیا ہے، اگر آپ فیل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ استقامت کا مطلب توازن بھی ہے۔ سیدھا رستہ صرف ایک تنہا اور ایک انتہا سے دوسرے انتہا کی طرف جانے کا نام نہیں۔ اسلامی مفہوم استقامت سے اعتدال اور توازن بھی شامل ہے۔ دنیا، آخرت، جسم، روح، حقوق، ذمہ داریاں، علم، عمل، فرد، معاشرہ، انسان اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق متوازن رکھتا ہے۔ فکری استقامت صرف جسمانی یا ظاہری عمل نہیں، انسان کے نظریات، سوچ، فیصلے، اقتدار بھی سیدھے رستے پر ہونے چاہیے۔ قرآن انسان کو جذبات، تعصب اور اندھی تقلید کے بجائے حق کی تلاش، غور و فکر اور شعوری انتخاب کی دعوت دیتا ہے۔ اخلاقی استقامت: ایک شخص صرف عبادات میں اچھا ہو لیکن معاملات میں ظلم کرے تو قرآن کے جامع تصور استقامت میں یہ کافی نہیں۔ استقامت کا تقاضا ہے سچ بولنا، امانت ادا کرنا، عدل کرنا، وعدہ پورا کرنا، ظلم سے بچنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ یعنی سیدھا رستہ انسان کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ مشکل حالات میں استقامت کی اصل آزمائش آسان حالات میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں سامنے آتی ہے۔ جب نقصان ہو، مخالفت ہو یا طاقت ملے، خوف پیدا ہو، دنیاوی فائدہ سامنے ہو تو انسان حق پر قائم رہتا ہے یا راستہ بدل دیتا ہے۔ اس لیے استقامت ایک مسلسل امتحان ہے۔ قرآن بطور رہنما: پچھلی آیت میں قرآن کو ذکر للعالمین کہا گیا، اب بتایا گیا کہ اس کا مقصد انسان کو یستقیم یعنی سیدھا رستہ اختیار کرنے میں مدد دینا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن یاد دہانی، رہنمائی، اصلاح، استقامت کا ذریعہ بنتا ہے۔ انفرادی ذمہ داری: میرے خاندان نے جو رستہ اختیار کیا میں بھی وہی اختیار کروں گا۔ یہ آیت یہ تصور ختم کرتی ہے۔ یا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ قرآن ہر فرد کو مخاطب کرتا ہے: منکم، تم میں سے، یعنی تمہارا اپنا انتخاب اور تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ سائنسی نفسیاتی زاویہ: یہ آیت کسی محسوس فزیولوجیکل یا نیورولوجیکل، سائیکولوجیکل
یا نیورولوجیکل تھیوری کا بیان نہیں، لیکن انسانی رویے کے عمومی تناظر میں ایک اہم بات سامنے آتی ہے۔ بار بار کیے گئے انتخاب، عادات، کردار، زندگی کی سمت، اس لحاظ سے استقامت کو ایک مسلسل پروسیس سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان ایک ہی بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے اپنی زندگی کی سمت بناتا ہے۔ یہ 4 آیات ایک غیر معمولی پروگریشن پیش کرتی ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ کی مشیت کے بغیر۔ سوال، ہدایت، انتخاب اللہ کی مشیت۔ مرکزی پیغام: قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور یاد دہانی ہے، لیکن اس ہدایت سے حقیقی فائدہ وہ شخص اٹھاتا ہے جو شعوری طور پر سیدھا رستہ اختیار کرنے کا ارادہ کرے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ التکویر کی آخری آیت ہے اور آیت 19 سے 29 کے پورے سلسلے کو ایک نہایت گہری حقیقت پر ختم کرتی ہے۔ انسان کے پاس ارادہ اور انتخاب ہے، لیکن اس کا ارادہ اللہ کی مشیت اور حاکمیت سے باہر نہیں۔ جس طرح ایک تو ہم نے پریویس ڈسکشن کی، اور اس کے علاوہ جس طرح سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ جدھر بھی جاؤ کہ اللہ ہی کو پاؤ گے، اللہ ہی سلطان ہے۔ آپ اس کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کر سکیں گے۔ وما تشاؤنا، تم نہیں چاہ سکتے۔ تشاؤنا کا تعلق مشیت، ارادے اور چاہنے سے ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا جو تم میں سے سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہے۔ وما تشاؤنا الا، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر، یعنی قرآن پہلے انسان کے ارادے کو تسلیم کرتا ہے اور پھر واضح کرتا ہے کہ انسان کا ارادہ مطلق اور خود مختار نہیں، یعنی اس کے بیک اینڈ پہ ایک جو ہے ایک بیلنسڈ جو ہے، آپ اس کے لیے مجھے کوئی ایک اچھا سا ورڈ نہیں ملا، لیکن ایک پراپر جو ہے نظام موجود ہے۔ جس طرح کہ ہم نے جب زمین کی تخلیق کے متعلق سورۃ النبا کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم نجعل الارض مہادا، جس بیلنس کو ہم نے وہاں دیکھا، تو جس طرح سے زمین کی تخلیق میں ہم نے ایک بیلنس دیکھا، اسی طرح کل کائنات کی تخلیق میں بھی ہمیں ایک بیلنس نظر آتا ہے۔ اور جس طرح ہول یونیورس کی تخلیق میں، کل کائنات کی تخلیق میں ہمیں بیلنس نظر آتا ہے، اسی طرح یہ تو مطلب بڑے پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جب چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پہ بھی آئیں گے تو ہمیں بیلنس نظر آئے گا۔ وہ مقصد جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا تھا، اور مطلب جو ایک ٹائم لائن ہے اور جس طرح سے یہ تمام ہونا ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت کی مشیت ہے ویسے ہی ہوگا۔ بیانڈ دیٹ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے ایک فری ول دی ہے، ہم اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آخر کار وہی ہوگا، ایٹ دا اینڈ وہی ہوگا جو کہ اللہ رب العزت کی جس میں مشیت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کے اختیار سے بین، انسان کو اختیار حاصل ہے۔ یہ آیت انسان کے اختیار کی نفی نہیں کرتی۔ جو تم میں سے چاہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان فیصلہ کرتا ہے، رستہ اختیار کرتا ہے، نیکیاں بدی کی طرف جاتا ہے اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، لیکن وٹ از دا گاڈس پلان، اس میں کوئی چینج اس سے نہیں ہوگا۔ مینز اگر ہم اچھا کرتے ہیں تو بھی، ہم برا کرتے ہیں تو بھی، اللہ جو ہے اس سے ماورا ہے، اس کا پلان بھی اس سے ماورا ہے۔ مطلب He knows all the pros and cons of every deed we perform till our first breath towards our last breath۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہر عمل جو ہے اس کے پروز اینڈ کونس، اگر یہ کروں گا تو کیا ہوگا، یہ کروں گا تو کیا ہوگا، ہر لحاظ سے، لیکن وہ جو بھی ہم عمل کریں گے وہ اسی منزل کی طرف رہے ہیں، فالو اب وہ اسی پلان کا ہے جو کہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہونا چاہیے، یہاں پہ فری ول ڈینائی نہیں ہو رہی، لیکن اللہ رب العزت کی اس قدرت کی ریپرزنٹیشن ہے جو کہ ہر چیز سے ماورا ہے۔
اس کی جو مشیت ہے وہ ہر چیز سے ماورا ہے. اور اس کی اگر میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دوں یا تھوڑی سی سینیمیٹک اگزامپل دوں، تو جس طرح سے آپ نے اگر لوکی دیکھی ہے تو وہاں پہ ہم نے جس طرح ٹائم لائنز دیکھی تھیں، یہ اگر یہ پرسن اس وقت میں یہ کرے گا، اس معاملے کے ایکشن میں یہ اگر پازیٹیو رسپانس دے گا تو پھر اس کی یہ والی ٹائم لائن چلے گی، اگر نیگیٹیو رسپانس دے گا تو پھر یہ والی ٹائم لائن چلے گی، رائٹ. تو سیم ان دیٹ وے یہ تمام نالج جو ہے اللہ رب العزت کے پاس آلریڈی موجود ہے. اگر اس میں کوئی ریکمنڈیشن اگر میری طرف سے ہو تو آئی تھنک میں نے ایک تھوڑی سی بیانڈ دا کنسیپٹ ہے، بیانڈ ریلیجن. آئی تھنک اس ویڈیو کا نام بھی بیانڈ ریلیجن ہی ہے. سو اس طرح کی ہے. غالباً تھے ساحل ادیم کے بھائی ہیں، شاید وہ سگے بھائی ہیں، کون ہے کوئی ان کے نام میں بھی ادیم آتا ہے، ابھی ایگزیکٹ ذہن نہیں آ رہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. بڑے ان کے بال ہیں، پیچھے انہوں نے چھوٹی گت بھی کی ہوتی ہے چھوٹی سی. آئی ڈونٹ نو دا، آئی جسٹ فارگاٹ دا نیم آف دس گریٹ پرسنالٹی. لیکن یہ ہے کہ ان کی باتیں نارمل باتوں سے ذرا ہٹ کے ہوں گی، لیکن اختیار مطلق نہیں. اب آیت 29 انسان کے اختیار کی ایک حد بتاتی ہے. تمہارا ارادہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں. اللہ اپنے وجود کا خالق نہیں، وہ اپنی پیدائش، جسم، عقل، شعور، قدرت، زندگی، موت، حالات ہر پر مکمل اختیار انسان اپنے وجود کا خالق نہیں، وہ اپنی پیدائش، جسم، عقل، شعور، قدرت، زندگی، موت، حالات ہر پر مکمل اختیار نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کا ارادہ بھی ایک بڑے الہی نظام کے اندر کام کرتا ہے. اللہ مگر سوائے اس کے، اللہ آیت میں ایک اہم ریسٹرکشن پیدا کرتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. whatever you are gonna plan, he already knew this plan and he has already acknowledged the pros and cons of your plans and he planned according to everyone's plan. وہ مکمل طور پر آٹونومس اور اللہ سے مستقل وجود رکھتا ہے. ان یشاء اللہ، اللہ چاہے. یہاں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کامل ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، مخلوق کی قدرت سے بلند ہے اور پوری کائنات کے اختیار میں ہے. انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے باہر نہیں ہو سکتا. اختیار اور تقدیر میں توازن. یہ آیت اسلامی تصور تقدیر اور انسانی اختیار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. دو انتہائیں غلط ہیں. پہلی انتہا، انسان مکمل طور پر مجبور ہے، اس سے انسان کی اخلاقی ذمہ داری بے معنی ہو جاتی ہے. دوسری انتہا، انسان مکمل طور پر آزاد ہے اور اللہ سے مستقل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کامل حاکمیت کے خلاف ہے. قرآن دونوں کے درمیان توازن پیش کرتا ہے. انسان ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ کی مشیت سب سے بالا ہے. بیک اینڈ پہ بات وہی ہے جو ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں. ایک آسان مثال، فرض کریں انسان صدقہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. اس کے اندر ارادہ، فیصلہ، عمل ہوتا ہے، لیکن یہ سب ممکن ہونے کے لیے اسے زندگی ملی، صحت ملی، مال ملا، عقل ملی، موقع ملا اور عمل کرنے کی قدرت ملی. یہ تمام بنیادی نعمتیں اس کے اپنے پیدا کرتا نہیں. لہٰذا انسان کا انتخاب حقیقی ہے، مگر اس انتخاب کی قدرت اور وجود اللہ کی عطا ہے. اور اس کے بیک اینڈ پہ اگین وہ بات بھی لاگو ہوتی ہے کہ اللہ آلریڈی نوز اینڈ، اور اسی کے اکارڈنگ، مطلب وہ اگر پلان کی بات کی جائے جس طرح کہ وہ فرماتا ہے کہ اس کی تدبیر ہر تدبیر سے اعلیٰ ہے. یعنی جس طرح کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سورۃ بقرہ میں یہ آیت ہے کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے کافروں کے ساتھ یا اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم ٹھٹھا کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. مینس کہ اپنی طرف سے بڑے بڑے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا پلان ان سب کے پلانوں پر محیط ہے.
اسی طرح آئی تھنک بات کلیئر ہو چکی ہے۔ اللہ کی مشیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ عذر نہیں بناتا میں نے ظلم کیا کیونکہ اللہ نے ایسا چاہا تھا، کیونکہ انسان کو عقل، ارادہ، ہدایت اور انتخاب کی صلاحیت دی گئی ہے، سو ہی کانٹ سے دیٹ نا۔ اسی لیے قرآن میں انسان کو بار بار ایمان لانے، نیکی کرنے، توبہ کرنے، برائی سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت انسان کی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتی، انسان کی عاجزی۔ یہ آیت انسان کو ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتی ہے، میں چاہ سکتا ہوں مگر میں سب کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان ہوا کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی ذہین ہو، کتنی ہی دولت رکھتا ہو، کتنی ہی ٹیکنالوجی رکھتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو یہ آیت بہت واضح طور پر یہ بتاتی ہے، یہ احساس انسان سے عاجزی اور توکل پیدا کرتا ہے، توکل اور کوشش کا توازن۔ کوشش انسان کی ذمہ داری، نتیجہ اللہ کے اختیار میں۔ انسان نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ یہ تصور انسان کو مایوسی اور تکبر دونوں سے بچاتا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، یہ اختتام بہت بانی خیز ہے۔ اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس طرح یہاں پر بات جہانوں کی، یہاں پر جب بات آئی ہے تو یہاں پر وہ جہان کنسیڈر کیے گئے ہیں۔ جب ہم نے اوپر للعالمین کو دیکھا تھا تو وہاں پر زمان کا ذکر ہو رہا تھا، پاسٹ، کرنٹ اینڈ فیوچر کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر للعالمین سے مراد تمام جہان لیے جا رہے ہیں۔ رب میں پرورش، پروردگاری، تدبیر، مالکیت اور نگہداشت کے مفاہیم شامل ہیں۔ یعنی جس اللہ کی مشیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ محدود طاقت رکھنے والی ہستی نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ للعالمین کی وسعت، انسانوں کا رب، فرشتوں کا رب، تمام مخلوقات کا رب، ظاہری اور غیبی جہانوں کا رب۔ تو یہاں پر آئی تھنک وہ پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ اگر اب یہ للعالمین والا، العالمین والا جو معنی ہے اگر ہم پریویس آیا میں فٹ کریں تو وہ باتیں جو ہیں وہ بھی معنی خیز ہوں گی۔ سو وٹ we have to represent by understanding or by choosing the way of Quran, by choosing the سیرہ of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کیا ریپرزینٹ کیا، ان کے ہر ایکٹ نے کیا ریپرزینٹ کیا، اور اس سے تمام مخلوقات کے لیے کس طرح ہدایت ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین کس طرح ہے قرآن، اگر وہ انسانوں پر نازل ہوا ہے، ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، تو یہ باقی تمام جہانوں کے لیے ہدایت کس طرح ہے۔ ایز پر مائی بلیو دے کین سی اس ہاؤ وی آر ایکٹنگ آن قرآن، سو وی آر بیسیکلی ریپرزینٹنگ دا ہدایہ آف قرآن بائی آور ایکٹس ٹو ادر انٹائٹیز۔ ہم باقی مخلوقات کو وہ اپنے اخلاقیات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ان کی آبزرویشن ہوتی ہے اور وہی ان کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ انسان، فار ایگزامپل جنات جو ہیں وہ سرکش مخلوق، بلکہ سورۃ جن میں یہ واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے، ان میں بھی سرکش بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، لیکن اگر فرشتوں کے اس مکالمے کو دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں وہ سرکشی اور ہوں ریزیاں تھیں، جس کے متبادل میں اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے زمین کی خلافت عنایت کی گئی۔ تو اب انسان نے فرشتوں کو کوئی وہ درس والا کنسیپٹ کچھ موقعوں پر ہمیں نظر آتا ہے، جس طرح انبیاء کرام میں حضرت سلیمان اسلام کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، تو اور بھی کچھ انبیاء کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ میجارٹی نے، اگر ہم اوورال دیکھا جائے تو یہ 20 اور 30% ہم اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں بائی تعلیمات، بٹ اوورال دے ہیو آبزرویشنز بیکاز دے آر الناس، جو ہمیں گیپ سے یا ایسی جگہوں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ پوری صورت کے سیاق و سباق میں اہمیت، سورج لپیٹا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے،
حمل والی اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور آخر میں انسان کے ارادے اور اللہ کی مشیت پر صورت ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت ترتیب بناتی ہے، کائنات، وہی، انسان، انتخاب، اللہ کی حاکمیت، یعنی انسان کائنات کا مرکزی مطلق نہیں، وہ اللہ کے وسیع نظام کا ذمہ دار ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہے، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اینڈ نفسانی پوائنٹ آف ویو سے انسان اپنی کامیابیوں کو کبھی کبھی مکمل طور پر اپنی ذات کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے۔ اپنی کوشش پر فخر کرو، لیکن اپنی قدرت کے اصل منبع کو نہ بھولو۔ اس سے کامیابی، شکر اور ناکامی، صبر، دوبارہ کوشش کا رویہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اخلاقی سبق اس میں کیا ہے جی؟ اگر انسان سمجھتا ہے میں سب کچھ اپنی طاقت سے کر سکتا ہوں تو تکبر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت، عقل، موقع اور ارادہ بھی اللہ کی عطا ہے تو شکر، عاجزی اور ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ سائنسی اور کائناتی زاویہ فزیکل لا یا سائنٹیفک تھیوری کو براہ بیان نہیں کرتا، بٹ سٹل سیلف کنٹینڈ یونیورس۔ انسان ایک سیلف کنٹینڈ یونیورس نہیں ہے، وہ ایک بڑے نظام کا حصہ ہے۔ کائنات، قوانین فطرت، زندگی، شعور، اختیار کے ایک وسیع نظام میں قائم ہے۔ انسان ورلڈ ویو میں ان سب کا آخری رب اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آیت ہمیں تین چیزیں ایک ساتھ سکھاتی ہے: اختیار، ذمہ داری، اللہ کی حاکمیت۔ تو آیت نمبر 19 سے لے کر جو 29 ہیں، جن کا ہم نے یہ ڈیٹیلڈ ابھی انڈرسٹینڈنگ کی ہے، تو اس میں جو مختصر سفر تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وحی کا ماخذ، امین، حامل وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، وحی کا حقیقی مشاہدہ، یہ اس بات کی ریپرزنٹیشن تھی کہ وحی کا مکمل ابلاغ جو ہے وہ اتھینٹک ہے اور شیطان سے برات کی، یہ شیطان سے کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اس کی ایکسپیریمنٹ میں ہم نے ایک حدیث بھی دیکھی تھی کل، انسان سے سوال کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ انسان سیدھا راستہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ ہم نے ایز اے ہول آئی تھنک ان آیات کو سمجھ لیا ہے بہت ہی واضح طور پر، اور آئی تھنک ویڈیو کافی لمبی ہو گیا، مزید گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ ان آیات پر تفکر کر کر، ان پر غور و فکر کر کے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں حق، سچ سمجھنے کی اور دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، جس کی ایک جھلک آج بھی ہم نے دیکھی ہے، اور اس کا کتنا اختیار ہمارے پاس ہے اور کتنا اور یہ اختیار اللہ رب العزت کی مشیت سے باہر نہیں ہے۔ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کی اس کی مشیت ہے، جیسا کہ اس کا ارادہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔